میرا اشارہ چند دن پہلے اس واقعے کی طرف ہے کہ جو اسلام آباد میں دن دہاڑے 11 بجے کے قریب بہت سے باوردی پولیس کے باوردی افراد اور 4-5 گاڑیاں، جن میں سے ایک گاڑی پہ پولیس کی لائٹیں لگی تھی، ان کے ذریعے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب میں نے اپنی اہلیہ کو اسلام آباد کے G613 سیکٹر کے ایک سرکاری اسکول کے باہر ڈراپ کیا۔ عام طور پہ میں ڈراپ کر کے سپریم کورٹ کی طرف چلا جاتا ہوں یا دوسرے کام نپٹاتا ہوں۔ اس روز میں اپنے فون کے کچھ میسیجز دیکھنے کے لیے اور کچھ دستاویزات پڑھنے کے لیے میں اسکول کے باہر ہی رک گیا اور اس میں کچھ ٹائم لگ گیا، اور تقریباً 11 بجے کے قریب اچانک یہ مشکوک لوگ، یہ اغوا کار، پولیس کی باوردی افراد جو تھے، جو پولیس کی لائٹیں لگی، ایک بڑی ویگو گاڑی تھی یا ڈبل کیبن تھی، پتہ نہیں ویگو تھی یا کون سی، اس میں سے یہ اترے اور مجھے گاڑی سے کھینچ کے نکالا زبردستی۔ میں نے بڑی مزاحمت کی، جیسا کہ آپ نے ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھا ہوگا، اور مجھ پہ انہوں نے تشدد بھی کیا، اور میں اپنے اہلیہ کے اسکول کے دیوار کے باہر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنی اہلیہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو میرے پاس ایک موبائل تھا، اس کو میں نے اسکول کی دیوار کے اندر اچھال دیا۔ اور یہ جو باوردی افراد تھے، یہ کچھ مسلح بھی تھے اور کچھ غیر مسلح تھے، کچھ وردی میں، کچھ سول کپڑوں میں، اور مجھے انہوں نے زبردستی آخرکار ایک گاڑی کے اندر بٹھا دیا، اور فوری طور پہ مجھے، جو میرے دائیں بائیں پولیس کے باوردی افراد بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے گردن سے دبوچ کے نیچے سیٹوں کی طرف میرا منہ کر دیا کہ میں دیکھ نہ پاؤں۔ میرے ہاتھوں میں پولیس کی سرکاری ہتھکڑی، جو ایک سلور کلر کی ہتھکڑی ہوتی ہے، بالکل نیو، برانڈ نیو، اور لمبی زنجیر، انہوں نے میرے دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں ڈال دیے۔ میرے سر کے اوپر ایک کپڑا، کالے رنگ کا کپڑا ڈال دیا۔ میری آنکھوں کے اوپر، اس کپڑے کے اوپر ہی ایک پٹی کس کے باندھ دی۔ میں نے چیخا چلایا اور کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس لینے دیں، اور اس کے بعد انہوں نے میرے وہ کپڑا ناک سے اوپر کر دیا، اور پھر ناک سے اوپر اس کو باندھ دیا۔ اس کے باوجود میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے سیدھا ہونے دیں، میری گردن سیدھی ہونے دیں، لیکن وہ لوگ تھے، ایک بندہ لگاتار زد و کوب کر رہا تھا، دوسرے نے مجھے جکڑا ہوا تھا، یہ پولیس تھی۔ میں نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ میں صحافی ہوں، میرا نام مطیع اللہ جان ہے، مجھے بتائیں میرا جرم کیا ہے؟ لیکن یہ لوگ جواب نہیں دیتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے کہ تم صحافی ہو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں تم کیا کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور پھر یہ ہوا کہ میرا جب بہت زیادہ طبیعت کچھ خراب ہونے لگی، کیونکہ میں نے جکڑا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا مجھے پانی چاہیے، مجھے فوری طور پہ پانی دیں۔ اور وہ گاڑیاں جو ہیں، کافی کچھ دیر چلنے کے بعد رکی گاڑی، کچھ دیر بعد میرے ساتھ سے ایک طرف کا بیٹھا بندہ نکلا، دوسرے بندے آ گئے، کوئی اور بندہ آ گیا یا وہی تھا، مجھے نہیں پتہ، اور آ کے پانی کی ایک بوتل انہوں نے مجھے دی۔ میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ میں کیسے پیوں، آپ مجھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے میرے منہ سے کپڑا ناک سے جو اٹھایا تھا، اپنے ہاتھ سے بوتل کھول کے مجھے 2-3 گھونٹ پلائے، اور پھر اس کو دوبارہ مجھے جو ہے اسی طرح نیچے پوزیشن میں کر دیا۔ کچھ دیر تک چلتے رہنے کے بعد گاڑی کوئی تقریباً گھنٹے کا سفر تھا، ایک جگہ پہ رکی، اور مجھے بالکل اندھیرا گپ، میرے لیے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک نامعلوم مقام پر لے گئے اور گاڑی سے نکال کے اٹھا کر ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں پہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی لوہے کے بڑے بڑے دروازے کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، جیسے کوئی حوالات کا منظر ہوتا ہے، اور مجھے آوازیں ہی آ رہی تھی صرف، اور مجھے ایک جگہ لا کے پھینک دیا گیا، جس پہ نیچے مجھے محسوس ہوا کہ ایک فرش تھا، سیمنٹڈ فرش تھا، ساتھ میں کچھ پرانے سا کوئی جیسے کپڑا بچھا ہوا ہے، اور کوئی سرہانہ مجھے محسوس ہوا نیچے پڑا ہوا ہے، اور مجھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر زد و کوب کرنا شروع ہو گئے۔ پھر کبھی وہ اٹھا دیتے تھے، دیوار کی طرف منہ کر دیا، پھر کمر پہ اور سر پہ ہاتھ سے وار کرتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ تو مجھے آ رہی تھی،
مگر شاید سمجھ ان لوگوں کو نہیں آ رہی۔ اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا میں ان سے کیا بات کروں، یہ کس لیول کے لوگ ہیں کہ میں ان سے کیا پوچھوں۔ بہرحال وہاں بھی میں جب بے حال ہوا، پھر مجھے تھوڑا پانی پلایا گیا بوتل لا کے، اور پھر مجھے لٹا دیا گیا۔ وہ لوگ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے اور پھر زد و کوب کرنا شروع کیا، اور پھر مجھے بچوں کے نام لے کے دھمکیاں بھی لگائی، اور بار بار یہی کہتے رہے۔ میں نے کہا کل میں نے سپریم کورٹ جانا ہے، کل میری پیشی ہے سپریم کورٹ میں۔ میں جب گاڑی میں لایا جا رہا تھا اس وقت بھی میں نے کہا کہ میری سپریم کورٹ میں پیشی ہے، خدا کے لیے یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے مجھے طلب کیا ہوا ہے، میرے خلاف کیس ہے ایک، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اور جب یہ جیل کے اندر، یہ جیل تھی یا جو بھی ایک ایسا سیل تھا، اس کے اندر بھی یہ جو ایک یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو میں انہیں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے، میری پیشی ہے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کل میرا سپریم کورٹ میں پیشی ہے۔ تو وہ یہی کہتے تھے تم سمجھدار ہو، تم اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اور بار بار یہ کہتے تم سمجھدار ہو، تم سمجھتے ہو، ویسے تو بہت باتیں کرتے ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو، پھر ہم سے پوچھتے ہو۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا میں سمجھدار ہوں، میں پیشی میں کیا ایسی بات کروں پیشی پہ کہ جن سے یہ لوگ ان کو مطمئن ہوں گے۔ بہرحال دوبارہ انہوں نے، میں نے یہ پٹی کھولی آنکھوں سے کس کے جو باندھی ہوئی تھی، اور وہ پٹی جب کھولی تو دوبارہ انہوں نے آنکھوں پہ نہیں باندھی، انہوں نے میرے ماتھے پہ باندھ دی کس کے، اور میری ہتھکڑیاں بھی سامنے ہی میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، مطلب پیچھے نہیں باندھے تھے ابھی، اور چلے گئے۔ میں تھوڑی سی ہمت کر کے وہ بیٹھ کے ہلکا سا میں نے سرکایا وہ کپڑا اپنی آنکھوں کے سامنے سے، تو دیکھا تو مجھے سمٹ کا فرش نظر آیا، اور وہی کپڑے کی چادر جس کو میں نے پہلے محسوس کیا تھا۔ اور پھر دیوار پہ میں نے دیکھا تو ایک سفید رنگ کی دیوار پہ پولیس کے کلر میں، رنگین کلر جو ہوتے ہیں نیلے رنگ کی لائنیں، اس میں دیوار پہ وہ نشان بنے تھے پولیس کے، پولیس کلر میں ایک لائن بنی تھی جیسے وہ ایک سرکاری کوئی جگہ تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حوالات کا لوہے کا ایک دروازہ تھا، میں حوالات میں بظاہر لگ رہا تھا ایک حوالات والا جیسے ہوتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس دروازے کے باہر مجھے ایک دروازے پہ لیٹرین لکھا نظر آیا، بالکل اکراس واش روم تھا، اس پہ لیٹرین لکھا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب چیز لکھی تھی، اس پہ بڑا بڑا کر کے لکھا تھا محرر، اور ایک تیر کا نشان نیلے رنگ کا بنا ہوا تھا، اور وہ سمت بتا رہا تھا۔ میں پہلے دیکھے بڑا سرپٹایا، میں نے کہا یہ تو کوئی تھانہ لگتا ہے، کوئی سرکاری ایف آئی اے کا سیل ہے، پولیس اسٹیشن ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ میری آنکھوں سے یہ پٹی اتار کے ماتھے کے اوپر کیوں باندھی گئی، اور کیوں میرے ہاتھ جو ہے اس طرح سامنے ہی ہتھکڑی میں رکھے گئے، اور شاید مجھے لگا کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ میں خود سے اپنی آنکھوں سے سرکا کے چوری چھپے یہ سارا منظر دیکھوں، اور یہ تاثر جائے کہ یہ کوئی تھانہ ہے یا پولیس اسٹیشن ہے۔ بہرحال اچانک وہ آگے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کیمرہ لگا تھا۔ پھر جب میں کیمرے کی طرف ایسے دیکھا جلدی سے، تو پھر وہ لوگ آگے کہ تم نے آنکھوں سے کپڑا ہٹایا ہے، بھئی آپ خود ماتھے پہ باندھ کے گئے ہو، میرا ہاتھ سامنے پڑا ہے، اور مجھے پھر زد و کوب کرنا شروع کیا۔ پھر وہ انہوں نے دوبارہ زد و کوب کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کپڑا مجھے وہ کس کے باندھا، آنکھوں پہ پھر نہیں باندھا، پھر ماتھے پہ باندھ کے چلے گئے، دوبارہ آنکھوں پہ پھر نہیں باندھا، پھر اسی جگہ ماتھے پہ باندھا، تاکہ پھر مجھے لگا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید میں ابھی بھی دیکھوں چیزوں کو۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے، میں اب ایز اے جرنلسٹ بھی سوچ رہا تھا۔ میں ان کو اس زد و کوب کرنے کے دوران بار بار میں ان سے درخواست کر رہا تھا کہ میرے ساتھ جو مرضی کرو، خدا کے لیے میرے گھر والوں کو بتا دو کہ میں خیریت سے ہوں، میں زندہ ہوں، میری بیوی کو بتا دو، میرے بچوں کو بتا دو۔ اور پھر وہ ان کی طرف سے ایک جواب آیا کہ بتا دیا بتا دیا۔ میں نے کہا اچھا، ان میں سے کچھ لوگ بڑے وہ ڈیسنٹ طریقے سے کبھی بات کرنے کی کوشش کرتے، اور بات کیا کرتے تھے، ٹائم نشتہ کوشش کرتے تھے پشتو بولنے کی، اور مجھے لگا کہ وہ پشتو بولتے نہیں ہیں، لیکن وہ بولنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر مجھے چھوڑ کے اسی حال میں وہ چلے گئے۔ اس دوران پھر ایک موقع پہ اچانک ہی وہ لوگ سیل میں آ گئے، وہ جو ایک سیل ٹائپ بنا، اور
ایک دم جو ہے یہ چند گھنٹے بعد کہ میں بات کروں، چند گھنٹے تک میں اونگتا رہا بیچ پہ، اور آ کے مجھے ٹٹولتے تھے، دیوار پہ بٹھاتے تھے جیسے چیک کر رہے ہوں کہ میری کیا کنڈیشن ہے۔ پانی بھی بوتل میں خود پلایا انہوں نے۔ اس دوران میں 4 دفعہ واش روم بھی گیا، وہ مجھے پہلے لے کر گئے، پھر واش روم میں کپڑا اوپر کرنے کی اجازت تھی۔ ایک دفعہ واش روم میں نے میری درخواست پہ انہوں نے ایک ہاتھ سے ہتھکڑی کھول کے دوسرے ہاتھ پہ باندھ دی، اور پھر جب واپس آیا تو جیسے میں نے کہا کچھ لوگ اندر آئے ایک دم کافی دیر بعد۔ آخر میں کیا ہوا، اور اچانک مجھے تدقوب کرنا شروع کیا، کپڑا دوبارہ سے انہوں نے پورا میرے منہ پہ ڈال دیا، اور میں نے پھر چلایا کہ میرے سانس کا مسئلہ ہے، مجھے ناک سے اوپر کپڑا رکھیں۔ پھر انہوں نے میری وہ جو پٹی تھی آنکھوں والی جو ماتھے پہ بنوں اتار کے صحیح آنکھوں پہ کس دی، اور پھر انہوں نے میری ہتھکڑی اس وقت کھول کے مجھے میرے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیا۔ اب میرے چہرے پہ کپڑا، آنکھوں پہ پٹی، میرے ہاتھ پیچھے ہتھکڑی پہ باندھ دیے، اور مجھے زدوں کو دونوں بازوں سے سختی سے پکڑ کے نیچے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہوا کہ اچانک میرے منہ پہ ایک بڑی سی ٹیپ باندھنا شروع ہو گئی میرے منہ کے اوپر، اور میں نے اس سے کہا پلیز میرا سانس جو ہے اس کا پرابلم ہوگا، میرے منہ پہ آپ ٹیپ نہ باندھیں، میں نہیں بات کرتا، میں نہیں شور کرتا۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ ٹیپ باندھ دی، اور پیچھے سے لا کے بہت سختی سے، اب منہ پہ ٹیپ ہے، آنکھوں پہ پٹی ہے، کپڑا میرے چہرے پہ ڈالا ہوا ہے، اور ناک تک انہوں نے یہ ضرور کیا کہ ناک تک چھوڑ دیتے تھے، اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، اور مجھے اسی طرح جکڑ کے اور تھوڑا بہت زد و کوب کر کے مجھے انہوں نے اٹھا لیا، 2 بندوں نے، 3 نے، اور اٹھا کے تقریباً آدھا چلتے آدھا اٹھا کے مجھے باہر گاڑی کی طرف لے گئے، اور ایک گاڑی میں انہوں نے لٹرلی اٹھا کے اندر گاڑی میں پھینکا پچھلی سیٹ پہ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تنگ ہو رہا ہوں، میری ٹانگ کے مسل کا بھی پرابلم ہوا، بیچ میں تکلیف ہوئی۔ میں نے ان سے پر گاڑی چل پڑی، اور میں نے ان سے پانی بھی مانگا۔ وہ اب نہ تو کوئی بات کرتا تھا گاڑی میں، نہ کوئی پانی پلاتا تھا، صرف یہ دیکھتے تھے کہ ناک سے اوپر میرے وہ کپڑا صرف رکھتے تھے۔ راستے میں کسی جگہ پہ گاڑی رکی تو ڈرائیور سیٹ کے شیشے سے کسی بندے کی آواز آئی جو باہر سے بول رہا تھا، اور اس بندے کی آواز آئی کہ آپ اگلی گاڑی والے کے ساتھ ہیں۔ تو شاید جو اس گاڑی کا ڈرائیور ہے اس نے پتہ نہیں کیا جواب دیا، لیکن پھر اسی بندے کی آواز آئی مجھے کہ اوکے آپ جا سکتے ہیں، اور وہ پھر گاڑی چل پڑی۔ اور یہ گاڑی چلتی تھی، کسی بڑی شاہراہ پہ جا رہی تھی، پاس سے بڑی گاڑیاں سپیڈ سے گزرتی تھی، اور یہ گاڑی اپنی نارمل سپیڈ پہ جا رہی تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی تیزی نہیں تھی، لیکن چلی جا رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ میں شاید پشاور یا افغانستان کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ چلنے کے بعد یہ گاڑی اچانک رکتی ہے اور ریورس ہوتی ہے، اور سڑک سے جیسے کسی کچے ٹریک پہ الٹا چلنا شروع ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب ہم ٹریفک سے دور ہو رہے ہیں، ٹریفک کی آواز ہم سے دور ہو رہی تھی۔ کوئی 1 منٹ تک وہ گاڑی تقریباً منٹ 1.5 تک پیچھے چلتی رہی، ہوتی رہی۔ گاڑی رکی، مجھے گاڑی سے گھسیٹ کے نکالا، اور گھسیٹ کے نکالا جب تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ شاید اب یہ مجھے پھینک دیں گے، مار کے پھینک دیں گے، اور جس طرح باقی وہ چند صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور جس طرح ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے، میرے بھی شاید ان کا بھی کبھی نہیں پتہ چلے گا۔ میں نے خود سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پہ بہت سو کو اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن اس وقت بڑی ہی ٹینشن، اور مجھے گھسیٹ کے لے گئے اور ایک جھاڑیوں کے اوپر مجھے گرا دیا، لٹا دیا۔ اور اچانک ہی ایک بندے نے پوچھا، پھر وہی ایسی پشتو زبان بولنے کی، مجھے لگ رہا تھا کہ پشتو ہے نہیں لیکن وہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا نام سے نم دے، کیا نام؟ مجھے اتنا سا آئیڈیا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تاسو سے نم دے۔ میں نے کہا میرا نام متی اللہ جان ہے، میں صحافی ہوں۔ تو ان میں سے ایک کی آواز آئی کہ کیا تاسو زرخان نہ دے، زرق خان نہ دے؟ اور میں نے کہا میں زرق خان نہیں ہوں، میں متی اللہ جان ہوں، میں متی اللہ جان ہوں۔ تو اس بندے کی پھر آواز آئی اپنے ساتھی سے، کہہ رہا ہے یہ تو مڑا یہ کوئی اور بال سڑے دے، یا یہ تو کوئی اور بندہ ہے۔
اب مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ امید پیدا ہوگی، ہلکی سی امید پیدا ہوگی، اور میں جلدی سے کہا کہ میں غلط بندہ ہوں یار، آپ زرق خان نہیں ہوں، میرا نام متی اللہ جان ہے، میں صحافی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ تم زرق خان نہیں ہو۔ میں نے پھر کہا کہ میں نہیں ہوں، متی اللہ جان ہوں۔ تو اس نے پھر کہا یہ غلط بندہ آ گیا ہے، اس کو چھوڑو، ادھر پھینکو۔ میری جان میں جان آئی، اور میں نے کہا جس طرح یہ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ میں کہا خدا کی قسم میں متی اللہ جان ہوں۔ تو میں عام طور پہ قسمیں نہیں اٹھاتا، لیکن زندگی موت کا سوال تھا، میں نے کہا شاید ان کو اعتبار آ جائے۔ بہرحال انہوں نے پھر کیا، میں نے کہا مجھے پانی دو، میری طبیعت خراب ہو رہی، تو انہوں نے میرے چہرے پہ پانی چھڑکنا شروع کر دیا، اور بالکل ایسے ٹیپ کے اوپر ہی بوتل ایسے پانی کی گرانا۔ میں نے کہا یہ ٹیپ اتارو گے تو میں پیوں گا۔ پھر انہوں نے وہ ٹیپ اتارنے کی کوشش کی، ان سے شاید اتری نہیں ہے کیا۔ پھر میں نے کہا میرے ہاتھ کھول دو خدا کے لیے۔ انہوں نے پھر میری ہتھکڑی پیچھے سے جو ہے اس کو ایسے کر رہے تھے کہ جیسے وہ ان کے پاس چابی نہیں ہے اور وہ اس کو توڑ رہے ہیں، لیکن اس طرح کر کر کے پھر اچانک ہتھکڑی کو مجھے لگا کہ انہوں نے کھولی ہے اس میں باقاعدہ، اور پھر شاید لے کے چلے گئے اور پاس رکھ لی۔ اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے انہوں نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں۔ تو جاتے جاتے ایک بندے نے میرے سر پہ زور سے کوئی چیز ماری، اور مجھے لگا کہ بہت زور سے لگی ہے، لیکن میں بے ہوش نہیں تھا، لیکن میں بے ہوش بن گیا۔ میں بے ہوش بن گیا تو وہی شخص پھر اچانک مجھے جھنجھوڑنا شروع ہو گیا کہ کچھ ہو تو نہیں گیا مجھے۔ وہ مجھے جھنجھوڑا، میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے میرے چہرے پہ پانی وغیرہ پھینکا، اور پھر مجھے لٹا دیا، میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑا دی، اور خود وہاں سے چلے گئے۔ میں نے دیکھا گاڑی کی آواز آئی کہ گاڑی چلی گئی، تو میں اٹھا اور بڑی مشکل سے وہ اپنے جو اوپر کپڑا تھا اتارا، اور آنکھیں کا وہ اوپر سے کھینچ کے اتارا، بہت کس کے باندھا۔ پھر وہ ٹیپ نہیں اتر رہی تھی، پیچھے گردن سے لا کے پورا بند کیا ہوا تھا، اور وہ ٹیپ اتنی سخت تھی، بڑی تھی گردن سے، کہ وہ بیچ میں صرف ہلکی پھلکی آوازیں ہی آپ نکال سکتے تھے۔ وہ جیسے منہ کی وجہ سے یا بھاپ کی وجہ سے وہ ٹیپ لوز ہوگی اس جگہ سے، تو وہ اب میں صرف اتنا ہی بول پایا تھا۔ اور یہ اس ٹیپ کو لگانے کے باوجود بھی یہ ساری میری کنورسیشن جو تھی ان سے میں چند الفاظ میں کر پاتا تھا اور بول پاتا تھا، صرف وہ میرے منہ والی جگہ سے وہ لوز تھی، باقی پوری گردن تک انہوں نے باندھی ہوئی تھی۔ اور یہ کنورسیشن اس وجہ سے ممکن ہو سکی کہ وہ بڑی کوئی ٹیپ تھی، اور صرف منہ والا حصہ بیچ میں سے میرے بولنے سے یا میری بھاپ سے وہ لوز ہوا تھا۔ تو میں نے وہ ٹیپ کو بڑی مشکل سے کھینچ کے اتارا، اور ٹیپ اتار دی، اور وہ کپڑا پھینک دیا۔ مجھے نظر آیا گھپ اندھیرا، اور اتنی دیر بعد میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید روشنی ہے، باہر جو آوازیں آ رہی ہیں ٹریفک ہے، روشنی، لیکن مجھے گھپ اندھیرا نظر آیا۔ بڑی مشکل سے تھوڑی دیر بعد کچھ نظر آنا شروع ہوا ہلکا پھلکا، تو مجھے لگا کہ ایک کچا راستہ ہے جس پہ وہ گاڑی شاید ریورس ہوئی تھی۔ میں اس راستے کی طرف چلا، سامنے دور مجھے بڑی ایک سڑک سنگل روڈ نظر آئی، ٹریفک چل رہی تھی، میں چلتا ہوا پہنچ گیا، اور میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہی پانی کی بوتل تھی، میں ساتھ لے کے جا رہا۔ سڑک پہ پہنچا، گاڑیاں آ جا رہی تھی، میں نے اشارہ کیا 3-4 گاڑیوں کو، کوئی گاڑی نہیں رکی۔ مجھے دور دور تک کوئی ایسی نظر نہیں آتا، پر مجھے ایک اپنے سڑک کے بائیں ہاتھ پہ مجھے لگا کچھ آبادی ہے، اس طرف میں چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اب دیکھ رہا ہوں یہ جگہ کون سی ہے، کوئی نشانی ملے۔ وہ نشانی ایک مجھے کنکریٹ کا ایک بڑا سا ایک وہ بلاک نظر آیا جس پہ کچھ تحریر تھا، لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، اندھیرا تھا، ہلکی سی روشنی تھی، اور پھر گاڑی گزرتی تھی تو کچھ نظر آتا تھا اس بلاک پہ۔ تو کچھ گاڑیاں جب گزر رہی تھی تو میں قریب جا کے اس بلاک کے دیکھا، تو اس پہ اوپر ایک حکومت پنجاب کا لوگو بنا ہوا تھا، اور اس کے نیچے 8-10 سطروں کی تحریر تھی، اور اس تحریر کے پہلے 3 الفاظ میں نے پڑھے، محکمہ زراعت پنجاب۔ اور یہ پڑھ کے میں پھر آگے کی طرف چل پڑا، اور پھر ایک مقام پہ پہنچ گیا، وہاں پہ کچھ ایک چیک پوسٹ تھی، وہاں پہ کچھ گاڑیاں آ کے رکی۔ مسافر کو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے فون دیں، میں ایمرجنسی فون کرنی ہے، تعارف کرایا متی اللہ جان صحافی، انہوں نے کہا جی آپ کی خبر چل رہی ہے۔ انہوں نے مسافر کو نیچے اترائے گاڑیوں سے، مجھے فون دیا، اور پھر میں نے فون گھر میں لایا بھائی کو، انہوں نے کہا آپ رکیں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں وائف کو کنوے کیا میں خیریت سے ہوں۔
تو وہاں پہ بھائی کچھ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد اس جگہ پہ آ گئے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور ان کے ساتھ میں واپس گھر پہنچا رات کو 12 بجے۔ بہت تھکا ہوا تھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اغوا کرنے والے جو مجھے محسوس ہوا، یہ وہی لوگ تھے کہ جو اس ملک میں جمہوریت کے خلاف ہیں، سیاسی نظام کے خلاف ہیں، جو آئین کی بالادستی کو نہیں مانتے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو نہیں مانتے، اور شروع دن سے اس آئینی نظام اور آئین کی بالادستی کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اور جو ویڈیو ہے اس میں جو بھی نظر آئے، چاہے وہ پولیس ہے، سول ہے، جو بھی، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں تو سب ایک پیج پہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے، میں اس ساری تکلیف سے گزرنے کے بعد، جسم کے بہت سے حصے دکھ رہے تھے میرے، مجھے کوئی ایسی ظاہری چوٹ انہوں نے نہیں لگائی، مگر سر کے اندر ہلکی سی وہ سویلنگ، اور پیچھے کندھے ابھی بھی جس طرح وہ دبا کے رکھتے تھے، اور جس طرح وہ ہتھ کڑی جیسا باندھی رہی، اور پھر پیچھے تو ابھی تک وہ مطلب اس کے اثرات باڈی پہ ہیں، اور تو وہ میں تھکاوٹ بہت تھی۔ اس تکلیف سے سب کو گزرنے کے بعد اگلی صبح سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی۔ رات کو 12 بجے جب گھر پہنچا تو کسی سے بات نہیں کر پایا، صرف گھر والوں سے ملا اور سو گیا، اور صبح سویرے اٹھ کے سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں نے چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مشیر عالم کے بینچ میں پیش ہوا، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے جب ایک شخص اغوا ہونے کے بعد پیش ہوتا ہے تو معزز عدالت اس شخص سے خود پوچھتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہوا اس کی رپورٹ درج کی۔ انہوں نے کہا جی ہم کر رہے ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ ان کا بیان ریکارڈ کریں، مگر مجھ سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے آپ صرف کنٹیمپٹ میں بولیں، چیف جسٹس نے کہا۔ پھر آرڈر میں انہوں نے کہا کہ آئی جی پولیس فوری طور پہ بیان ریکارڈ کرے، جو آج میں نے کروا دی ہے۔ لیکن ایک چیز پہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آرڈر کے اندر جب چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ کہا کہ یہ ابڈکشن ہوئی ہے، رپورٹس ہیں، تو جسٹس اعجاز الحسن انہوں نے انٹرپٹ کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ ابڈکشن نہ لکھیں، اس کو الیجڈ ابڈکشن لکھیں، یعنی اغوا نہ لکھیں، مبینہ اغوا لکھیں۔ میں نے بڑے احترام سے کہا کہ میری رائے میں یہ اغوا ہے، اور جس تکلیف سے میں گزرا ہوں اس کو آپ مبینہ واقعہ تو نہ لکھیں۔ اگر یہ واقعہ کسی جج کے بیٹے کے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی مبینہ واقعہ لکھا جاتا، یا جو ہوا ہے وہ بھی مبینہ تھا۔ یہ مبینہ اغوا کیا ہوتا ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اغوا کا کیس ہے، اور جو ویڈیو آئی ہے تو اس ویڈیو کے بعد بھی مبینہ۔ اس اذیت اور عذاب سے گزرنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو صحافی ہیں اس کے کام کی نوعیت بڑی مشکل ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے ماضی میں ججز صاحبان بھی اپنی ذمہ داریوں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، مگر صحافی شاید واحد ہیں اس پاکستان کے ملک میں کہ جو کھڑے ہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو کسی کے اعلی کار بن جاتے ہیں اپنی جان اور نوکری بچانے کے لیے۔ مجھ سے میرے الفاظ کا حساب تو لیا جائے گا، مگر میرے پاس الفاظ ہیں ہی کتنے جن کا میں حساب دوں گا۔ اس تمام واقعے کے بعد جو رد عمل ہماری سول سوسائٹی کی طرف سے آیا، یا جو بھی کنڈمنیشن آئی، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مطلب پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا سے، میڈیا سے، سول سوسائٹی سے، حکومتوں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے اس واقعے کے اوپر اتنا سخت ریئیکشن آیا۔ مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ شاید میں اس ریئیکشن کی وجہ سے ہی میری زندگی بچ گئی۔ اپنی رہائی کے بعد میں کن حالات میں گھر پہنچا ہوں اس کی تفصیلات میں نے پولیس کو آج ہی بیان ریکارڈ کرایا ہے، اس میں دے دی ہیں، مگر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام
جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا، سول سوسائٹی کا، نیشنل اور انٹرنیشنل لائرز کمیونٹی کا جو باڈیز ہیں ان کا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا اور دوسری صحافتی تنظیموں کا بھی، اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جہاں سے بہت ہی اسٹرانگ میسج آیا اور بر وقت جو ہے رسپانس آیا میرے حقوق کے تحفظ کے لیے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں بھی باقاعدہ طور پہ اس کو ابڈکشن مانا گیا اور اس کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی گئی. میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بلاول بھٹو زرداری اور ان کی پارٹی کی دیگر قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سندھ کی جو دوسری قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا، نون لیگ کے جو قائدین ہیں ان کا، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کا، حکمران جماعت جو ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان کے بھی اراکین کابینہ کے کچھ لوگ، انہوں نے بڑا اصولی اسٹینڈ لیا، اور پارلیمنٹ میں بھی ان کے کچھ لوگوں نے اسٹینڈ لیا. اتنا کچھ واضح ہونے کے بعد سپورٹ کیا انہوں نے. اور پھر پشتون تحفظ موومنٹ کے منظور پشتین، محسن داوڑ، علی وزیر، بلوچستان کے جو لوگ ہیں قوم پرست جماعتیں، ان کی طرف سے بھی، سول سوسائٹی کا، نیشنل انٹرنیشنل، وکلا تنظیمیں، بار کونسل، بار ایسوسیشنوں کی طرف سے، اور میں تمام صحافی بھائیوں کا، خاص کر وہ جو مجھ سے شاید بات نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس معاملے پہ میرے ساتھ کھڑے تھے، اور جتنے ممالک کے سفارتکار ہیں، جرمنی، کینیڈا اور نیدرلینڈ کا، ان سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور یہ انپریسیڈنٹڈ تھا جس طرح کا جو بعد میں مجھے بتایا گیا کہ ریئیکشن آیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس ریئیکشن کے دباؤ میں جو میرے اغوا کار تھے، جو اس ملک کے اغوا کار ہیں، جو اس سیاسی نظام کے اغوا کار ہیں، ان کو مجھے جلد ہی آزاد کرنا پڑا. میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے پولیس، ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت، ہماری عدلیہ اس کو ایک پریسیڈنٹ بنائے گی اس معاملے کو، اور آئندہ پاکستان میں صحافیوں کی اور شہریوں کی جانیں بھی محفوظ ہوں گی. کہ اگر اسی طرح لوگ کاز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس معاشرے کی آنکھ اور کان صحافیوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آج کل جو میڈیا کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے، جنگ گروپ کے مالک کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. دوسرے ٹی وی چینلز پہ حامد میر صاحب بھی گلا کرتے ہیں، ان کا پروگرام نہیں چلنے دیا جاتا، اور خاص کر میرے حوالے سے پروگراموں کو سینسر کیا گیا. اور دوسرے چینلز پہ جس طریقے سے پیمرا کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طریقے کے سائبر کرائم کا جو قوانین ہیں ان کو پورے ملک میں ایسے ایسے سائبر FIA کے ڈنجنز بنے ہوئے ہیں، سیلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایک سائبر کرائم کے نام پہ، اور کوئی حساب نہیں ہے کہ یہ FIA کے کتنے سیل ہیں اور کہاں کہاں ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، سیف ہاؤسز ہیں، کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جس تکلیف سے میں گزرا ہوں اور جس تکلیف سے ہماری صحافی برادری گزری ہے، کاش کسی دن ان تکالیف کے بارے میں بھی کوئی ہم سے پوچھے، ہم سے بھی تو پوچھے کہ کیا انسانیت کی جو توہین اس ملک میں ہو رہی ہے اس کی بھی کوئی سزا ہے. میں آج کے پروگرام میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اور خاص کر اپنے MJ TV کے فالوورز کو، اور سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے لوگوں نے سپورٹ کیا، میں حیران ہوں. میں بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے حوالے سے بہت کچھ لکھا بھی اور بولا بھی. اور ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ یہ صرف مطیع اللہ جان کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کی زندگی اور مستقبل کا سوال ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا سوال ہے. جو آج آپ لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے، سپورٹ کی ہے، اس کو اسی طرح جاری و ساری رہنا چاہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.